راضی حسن راضی خدا راضی حسین راضی خدا راضی حسن ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مومنین اکرام، مقام معیت کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا، آج ہم اپنے 5ویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. گو کہ مجلس اعضا تو کل بھی منعقد ہوگی، لیکن خمسہ اربعین کے عنوان سے یہ آج کی آخری مجلس ہے. کل کی مجلس کا عنوان ایصال ثواب ہوگا. اس مقدس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے ان لوگوں کی صفات کہ جنہوں نے ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی معیت کو اختیار کیا اور اس معیت کے نتیجے میں ان اوصاف کو حاصل کیا کہ جو اوصاف بغیر معیت کے ممکن نہیں تھے، آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ احزاب کی 23ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ مرد کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو جو اللہ سے کیا تھا سچا کر دکھایا. فمنہم من قضى نحبہ، پس ان میں سے کچھ تو اپنی نذر و عہد کو پورا کر کے چلے گئے اور کچھ حالت انتظار میں ہیں. ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، اور ان کو کوئی بھی شے تبدیل کرنے والی نہیں ہے. یعنی جس طرح وہ پہلے لوگ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے لقاء اللہ کی منزل پر پہنچے، یہ حالت انتظار والے لوگ بھی ان منازل کو طے کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اور ان کو کسی قسم کی کوئی بھی حوادث، کوئی بھی زمان، کوئی بھی مکان، کوئی بھی ماحول تبدیل کرنے والا نہیں ہے. یعنی اگر یہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی رہیں، اپنے آپ کو منسلک رکھیں گے، معیت کی منزل پر رکھیں گے ان ذوات قدسیہ کے ساتھ کہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اس معیت کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا موضوع معیت ان افراد کے ساتھ ہے کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے اور اس کے لیے خاص صفات کی ضرورت ہے، تو آپ کے سامنے جو موضوع کو بیان کیا گیا ان میں سے موضوعات ولایت پذیری، خود ولایت معصومین علیہ السلام کو کیسے قبول کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کل مرحلہ پہنچا اطاعت کے اوپر. آج جو مجھے بات بیان کرنی ہے وہ ہے استقامت، کہ کیسے آپ معیت کی منزل پر استقامت کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، اور اگر استقامت نہ ہو تو معیت کی منزل کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ استقامت کہتے کسے ہیں؟ استقامت یعنی کسی بات پر ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا. آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ وہ ہمارے مولا ہیں تو اب آپ ان کے امر کے اوپر پابند رہیں. وہ کہیں کہ صبر کرو تو میں اور آپ صبر کرتے ہوئے دکھائی دیں. وہ کہیں کہ اظہار کرو تو میں اور آپ اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیں. وہ کہیں کہ تقیہ کرو تو میں اور آپ تقیہ کرتے ہوئے دکھائی دیں. یعنی مطیعا لامر مولا، امام کے فرمان کے ایسے پابند ہوں. حالت سفر میں ہوں تو ان کے فرمان کے پابند، حالت حضر میں ہوں تو ان کے فرمان کے پابند، حالت جنگ میں ہوں تو ان کے فرمان کے پابند، حالت امن میں ہوں تو ان کے فرمان کے پابند، فقر و فاقہ ہو تو ان کے فرمان کے پابند، گشائش ہو، رزق میں وسعت ہو تو ان کے فرمان کے پابند. یعنی ہر صورت میں ان کے فرمان کی پابندی استقامت کے ساتھ. فاستقم کما امرت، جب یہ آیت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی کہ پس استقامت کیجئے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو امر کیا ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش سفید ہو گئی اس آیت کے سبب. بس یہاں میں اور آپ متوجہ ہیں کہ استقامت آسان مرحلہ نہیں ہے، اور ہم نے کہا بھی نہیں کہ معیت کی منزل پر پہنچ جانا آسانی کے ساتھ ہو. معیت کی منزل پر جب ہی پہنچا جا سکتا ہے کہ جب انسان ان کی راہ پر، ان کے نقش قدم پر چلتا ہوا دکھائی دے. مل کے ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. متوجہ ہیں آپ حضرات؟ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ فصلت کے جس کا دوسرا نام حامیم سجدہ ہے، مشہور و معروف سورہ ہے. آپ لوگ مسلسل انشاءاللہ اہل قرآن ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جانتے ہوں گے سورہ مبارکہ فصلت کا دوسرا نام حامیم سجدہ ہے. اس کی 30ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے
ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے افراد پر ملائکہ کا نزول جاری رہتا ہے۔ ملائکہ کا نزول ہوا نہیں تھا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایسے افراد پر ملائکہ کا نزول ہوا تھا جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہ صرف اہل بدر کی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف اہل خندق کی بات نہیں ہو رہی، یہ غزوہ تبوک کی بات نہیں ہو رہی، یہ مخصوص آیت انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، مضارع کا صیغہ اس میں استمرار پایا جاتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے باکرامت لوگوں پر جو یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کریں، ڈٹ جائیں، ایسے باکرامت لوگوں پر ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ ہنگام نزول ملائکہ آ کر ان کو بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافوا، خوف زدہ نہ ہو، ولا تحزنوا، غم زدہ نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ صاحبان استقامت کی جنت کچھ اور ہی ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صاحبان استقامت کی جنت کچھ اور ہی ہے۔ دیکھیں، ایک جنت کا درجہ ہے کہ جس میں صرف حوریں ہوں گی، جس میں صرف قصور یعنی محلات ہوں گے، جس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، جس میں مختلف قسم کے میوے ہوں گے، یہ ایک جنت کا درجہ ہے۔ لیکن یہ جنت کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ ایک اور جنت کا درجہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اس میں آپ صبح و شام رخ انور رسول خدا کی زیارت کریں گے، اس میں آپ صبح و شام رخ انور حیدر کرار کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ اس جنت میں آپ امام حسین و امام حسن علیہ السلام کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ بس جنت کا ایک درجہ ہے کہ جہاں حوریں ہوں، جنت کا ایک درجہ ہے کہ جہاں محلات ہوں، جنت کا ایک درجہ ہے جہاں پر دودھ کی نہریں ہوں، اور انہی تمام چیزوں کی اعلیٰ صفات کے ساتھ ایک درجہ ہے کہ جہاں ائمہ معصومین علیہم السلام ہوں۔ بس فیصلہ مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ جنت کون سی چاہیے، ہمیں کون سی جنت چاہیے آقا۔ یہ جو ہم بہت آسانی سے چند جملات کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ یہ کام کریں جنت میں درجہ مل جائے گا، آسان جملہ ہے نا۔ مثلا بعض دفعہ تو آپ دیکھیں شریعت مقدس اسلام میں، خصوصاً مکتب تشیع میں بعض چیزیں بیان کی گئی ہیں، اگر آپ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ خداوند متعال گویا اگر میں اپنے ووکیبلری کی کمی کی وجہ سے یہ کہوں کہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے مجھے اور آپ کو بخشنے کا، بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو بخشنے کا۔ ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ دو، بخش دیے جاؤ گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پانی پیو 3 گھونٹ میں، ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہو، پینے کے بعد کہو صلوات اللہ علی الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین۔ خدا 1,00,000 حسنات عطا فرمائے گا، 1,00,000 گناہوں کو بخش دے گا، 1,00,000 درجات کو بلند فرمائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ شب جمعہ اگر تم ان امور کو انجام دو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ مسواک کرو رسول کی سنت سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یعنی کتنی باریک اور ایسی چیزوں پہ کہ جن کا کرنا بہت آسان ہے، ان کے اوپر خداوند متعال بخشتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ مجھے ذرا بتائیے کہ اگر کوئی دل میں علی کی ولایت رکھتے ہوئے اللہ کے دین پر استقامت کرے گا تو خداوند متعال اس کو کیا جزا دے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تو نقطہ نواز ہے نا، وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ پہ نواز رہا ہے۔ پانی اگر اس طرح سے پیو، پانی خود اپنی پیاس کے لیے پی رہا ہوں، لیکن اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیو گے، 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے۔ آسان نہیں ہے 1,00,000 گناہ، آپ جائیے جا کر 1,00,000 گناہوں کی فہرست تیار کیجئے، اور اس کے بعد ذرا تصور کیجئے کہ 1,00,000 گناہ جب اگر صرف 1,00,000 ہی مراد ہو، جبکہ جب یہاں پر ایسے فگرز آتے ہیں نا 70,000 1,00,000، تو اس سے مراد ہوتی ہے تمام بے شمار، یعنی جس کا دنیا احصا نہ کر سکے، جو عدد میرے اور آپ کے ذہن میں نہ آ سکے، وہ گناہ معاف فرما رہا ہے، وہ درجات کو بلند کر رہا ہے، وہ حسنات عطا کر رہا ہے۔ یعنی سمجھ رہے ہیں آپ ان 3 جملوں میں کیا ہے؟ گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، حسنات گناہوں کی جگہ لکھ دی جائیں گی۔ یہ آسان معاملہ نہیں، یہ صرف پانی پینے کا مرحلہ ہے۔ اب میں اور آپ جن کی مائیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ ان کی سانس سانس اللہ کی تسبیح ہے،
لفظ تسبیح بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ان کا ایک ایک لہجہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک دقیقہ، ایک ایک ثانیہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ان کا سانس کا آنا جانا جو ہے نا، میں اور آپ اس جانب متوجہ نہیں ہیں، مگر وہ اس نعمت کی جانب متوجہ ہیں. ایک ایک لمحہ ان کا اللہ کی اطاعت میں گزر رہا ہے. اب اگر کوئی ان کی مائیت کی منزل پر آ جائے اور اس کی قبر پر آ کر دوسرا امام معصوم یہ کہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام شہداء کربلا کے لیے اولیاء اللہ کی سند ان کو دے رہے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اگر یہ ولی اللہ کی سند جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن نے اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے کہ اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا کے لیے نہ کوئی خوف ہے ماضی کا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہے مستقبل کے درجات کا. یہ ولی خدا کی پہچان ہے. اور اس کے بعد کہا احباؤ، میں نے آپ کے سامنے کنایتاً یہ بیان کیا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، وہاں صرف دعویٰ تھا، توجہ رکھیے گا، وہاں صرف دعویٰ تھا تو کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ ان سے کہیے کہ یہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا تو میری اتباع کریں. اچھا، اکثر آیات جو قل کے ذریعے شروع ہو رہی ہیں نا، اس میں اللہ اغیار سے خطاب کر رہا ہے. اللہ نے غیروں کو اتنا مقام نہیں دیا کہ ڈائریکٹلی ان سے خطاب کرے، واسطے کے ذریعے خطاب کرے. قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہیے ان سے کہ اللہ احد ہے. اے حبیب آپ ان سے کہیے کہ اللہ احد ہے. یہاں پر کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میں مجھ محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو. لیکن یہاں پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کو محب کہہ رہے ہیں، کس کا؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کس کا محب کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا ولی بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کا محب بھی کہہ رہے ہیں. یعنی اس کا مقصد کربلا میں جو سو رہے ہیں، وہب ہوں، حر ہوں، زہیر ہوں، یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ اللہ کے محب ہیں، یعنی رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ سند معصوم کی طرف سے آ رہی ہے. یہ سند امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے. کیوں؟ کیونکہ مائیت کی منزل پر پہنچے. اب جس کی مائیت کی منزل پر پہنچے ہیں نا، اس کا رنگ ان پر اتنا غالب آ چکا ہے کہ اب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب ان کی قبور پر آئیں گے تو ان کو ولی خدا کہیں گے، محب خدا کہیں گے، انصار رسول خدا کہیں گے، انصار فاطمہ زہرا کہیں گے، انصار علی مرتضیٰ کہیں گے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عطا ہے نا، خداوند متعال کی عطا کا مظہر امام ہوتا ہے. خداوند متعال کی عطا کو میں اور آپ سمجھ نہ پاتے، خدا کے علم کو میں اور آپ سمجھ نہ پاتے، خدا کے جود و سخا کو میں اور آپ سمجھ نہ پاتے اگر وجود امام نہ ہوتا. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی. اے اللہ اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر اس کی معرفت نہ ہوئی تو تیری حجت کی معرفت نہ ہوگی. اور اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر ان کی معرفت نہ ہوئی تو میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. جانتے حجت خدا کا وجود دین کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر وجود حجت خدا کو تسلیم نہ کیا جائے تو انسان دین کے نام پر کسی اور جگہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کبھی تکفیریت کے راستے پہ نکلتا ہے، کبھی ناصبیت کے راستے پہ نکلتا ہے، کبھی توحید کا نام لے کر شرک کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن اگر حجت خدا کے راستے پر آئے نا تو حقیقی توحید کو درک کرے گا، حقیقی صفات پروردگار عالم کو حاصل کرے گا، کیونکہ ان کی ذوات قدسیہ آئینہ تمام نمائے صفات جمال جلال پروردگار عالم ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پھر ایک عجیب اصطلاح آگے عرفان کی، میں کیا کروں مجبور ہوں، موضوع ہی ایسا ہے. آئینہ تمام صفات جمال، کیا مقصد ہے؟ آئینہ تمام نما فارسی کا لفظ ہے. آئینہ تو سمجھتے ہیں نا آپ، تمام بھی سمجھتے ہیں، نما بھی سمجھتے ہوں گے. اب اس کو جوڑ لیجئے، آئینہ تمام نما یعنی جس میں خدا کی تمام صفات ریفلیکٹ ہو رہی ہوں. امام کون ہے عرفانی اعتبار سے؟ امام کون ہے کہ خدا کی تمام صفات جس میں ریفلیکٹ ہوں. ایسا آئینہ کہ جس میں کوئی نقص نہ ہو، ایسا آئینہ کہ جس میں
کوئی نقص نہ ہو. کسی نے آ کر میرے امام سے یہ کہا کہ حاتم بڑا سخی تھا، سائل دروازوں پر آتا تھا، 40 دروازے بنا رکھے تھے، ایک ہی سائل 40 دروازوں سے لے کر جاتا تھا، وہ ٹوکتا نہیں تھا کہ ابھی پہلے دروازے پر آئے تھے تو دوسرے پہ کیوں آ گئے، دوسرے پہ آئے تھے تو 10ویں پہ کیوں آ گئے، 10ویں پہ آئے تھے 40ویں پہ کیوں آ گئے. امام حسن کے چہرے پر تبسم آیا. کہا یا ابن رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میرا بابا بہت بڑا سخی تھا، وہ ایک دروازے سے اتنا دے دیتا تھا کہ دوسرے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تمام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آئینہ تمام نما. اگر سمجھیے اس کو، عین توحید ہے یہ. میں بار بار انفسائز کر رہا ہوں اس جملہ، عین توحید ہے. خدا کا علم آپ کو اور مجھے سمجھ میں نہ آتا اگر وجود معصوم نہ ہوتا. خدا کی ثقافت مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہ آتی کیونکہ میں اور آپ جتنے بڑے بھی سخی بن جائیں، اگر غیر معصوم کتنا ہی بڑا سخی کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں ثقافت میں نقص ہوگا، کہیں نہ کہیں انفاق کے وقت سوچے گا کہ کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. کتنا ہی عالم کیوں نہ بن جائے، مجھولات زیادہ ہوں گی، لیکن معصوم وہ ہے جو منبر پر بیٹھ کر کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. 6 معنی دارت. کیا معنی ہے اس کے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں؟ یعنی زمین کے راستوں سے مراد وہی گوگل میپ کہ جس کو لگا کر ہم ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچتے ہیں، جو کبھی کبھار ایسی بن گلی میں پہنچا دیتا ہے کہ نہ نکلتے بنتا ہے نہ آگے بڑھتے بنتا ہے. لہٰذا یہ نہیں کہا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ، یعنی میں تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے سلیقے سے زیادہ خدا سے ملحق کرنے کا راستہ جانتا ہوں. آسمان کا راستہ مراد کیا ہے آقا؟ یہ جو پروازیں اڑتی ہیں یہ والے راستے کی بات ہو رہی، نہیں، مادیت میں نہ لے کے جائیے، مانیت کی وادی میں آئیے. میں اللہ تک پہنچانے کا راستہ جانتا ہوں. دوسرے جو آئیں گے نا تمہیں ظاہری اعتبار سے فتوحات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر اگر میرے پاس آ گئے تو تم اس منزل پر پہنچو گے جس منزل کے لیے تمہیں خلق کیا ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آئینہ تمام نما سے مراد خداوند متعال کی صفات جمال و جلال کا مرقع، وہ تمام صفات اس کے اندر خداوند متعال ایسا شفاف رکھا دل کو. آپ نے حدیث قدسی میں آگا سنا ہے نا کہ دل حرم خدا ہے. یہ دل جو حرم خدا ہے نا، معصوم نے سوائے حرم خدا کے اس دل کو کسی اور کے لیے کھولا ہی نہیں. یہ عطا ہے ان کی، یہ فیض ہے ان کا، یہ جود و سخا ہے ان کی کہ وہ آ کر یہاں میری اور آپ کی ہدایت کر رہے ہیں لباس بشریت میں. دنیا اس بات پر حیران ہے، جو میں اکثر اپنے خطبے میں بلکہ ہمیشہ اپنے خطبے میں پڑھتا ہوں رسول اللہ کے لیے، دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو وہ معراج کے سفر پر دنیا حیران بحث کر رہی کہ جناب جسمانی معراج ہوئی تھی یا روحانی معراج ہوئی تھی. عالم اسلام میں اس میں بڑی بحث ہے. برادران اہل تسنن کے مختلف فرق اس کے اندر کوئی کہتا ہے جسمانی معراج ہوئی تھی، کوئی کہتا ہے نہیں صرف روحانی معراج ہوئی تھی. مکتب تشیع الحمدللہ، توجہ رکھیے گا، ہمارا مکتب الحمدللہ نہ صرف اس کا قائل ہے کہ رسول اللہ کو جسمانی معراج ہوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مکتب اس بات کا بھی قائل ہے کہ معراج ایک مرتبہ نہیں ہوئی تھی، چند مرتبہ ہوئی تھی، متعدد معراجیں ہوئی تھی، ایک دفعہ نہیں ہوئی تھی. یہ مکتب تشیع کا خاصہ ہے. اگر جس نبی کی امت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعزاز عطا فرمائے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. جب امتی 5 دفعہ معراج سے ہو کر آ جائے، 5 دفعہ معراج سے ہو کر آ جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مرتبہ گئے ہوں گے؟ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا، ایک عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ یہ آپ نے نمازوں کے بعد دیکھا نا، مومنین ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے نا. اچھا، یہ طریقہ دنیا میں جہاں شیعہ ہیں، ایران ہو، لبنان ہو، عراق ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، جہاں شیعہ ہیں سب یہ انجام دیتے. کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں تعطل آیا تھا بیچ میں، اب دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. میں نے یہ کام کسی روایت میں نہیں دیکھا، توجہ ہے،
بالکل اسی طرح سے کہ عام نماز کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، جس طرح تسبیح زہرہ پڑھنے کے لیے روایت ہے ہمارے پاس، مستحب موقت ہے. مصافحہ کرنا مستقلاً خود ایک مستحب کام ہے، لیکن نماز کے بعد کرنے کی کوئی ہمارے پاس، میں نے کم سے کم ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی. لیکن میرے ذہن میں آیا کہ تمام عالم کے شیعہ یہ عمل انجام دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے شاید یہی روایت ہو، الصلاۃ معراج المومن. جب مومن معراج سے آئے گا تو بھائی کی احوال پرسی تو کرے گا. معراج سے آنے کے بعد احوال پرسی تو کرے گا. تو اب لوگ اس پر حیران ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی معراج پر گئے تھے یا نہیں گئے تھے. مجھے حیرانی اس پر نہیں ہوتی کہ جسمانی معراج پر گئے یا نہیں گئے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ لقاء اللہ کی اس چاشنی کو چکھنے کے بعد دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا، اتنے قرب کی لذت کو حاصل کرنے کے بعد واپس آئے کیسے؟ کمال رسالت معاب کا یہ ہے، کیونکہ میری اور آپ کی ہدایت کرنی تھی نا، تو اللہ نے ان کو لباس بشریت میں بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کی ہدایت کرو. کچھ تو ہوں گے جو مائیت کی منزل پر تمہارے ساتھ آ کر حوض کوثر پر سیراب ہوں گے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وہاں سے آنا مشکل ہے، وہاں سے آنا بڑا کام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ لذت اور نہیں. اللہم صلی علی محمد. تو اب اس دین کے لیے مجھے اور آپ کو استقامت کی ضرورت ہے. آقا حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام، ان کی راہ پر چلنے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے. جو کل میں نے واقعہ بیان کیا تھا نا آپ کے سامنے کہ جاؤ قدم کو گن کر آؤ. یہ قدموں کو کیوں گنوایا؟ اس لیے کہ کون کتنی راہ پر چل رہا ہے اتنی وہاں سے عطا ہوگی. کیا کہا تھا کہ اگر اپنے ہوتے تو روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھ کر دیتے. بس ہم یہ ثابت کر دیں کہ مولا ہم آپ کے ہیں. یقین جانیے ایک قدم آگے بڑھائیں گے نا یا علی مدد کہہ کر، 10 قدموں سے زیادہ وہ آپ کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اس راہ پر چلنے کے لیے. یہ سلمان خود اس راہ پر نہیں چل رہے. اگر وہاں سے مدد و نصرت نہ ہو، ہاں یہاں سے انگیزہ ہو، ظرفیت ہو. اب اسی مقدمے کے تحت مجھے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنی ہے. شاید آج تھوڑا وقت زیادہ آپ کا لے لوں، کیونکہ مجھے اپنی بات کو ختم کرنا ہے کہ اس استقامت کی راہ پہ چلنا کیسے. دیکھیں ان کی طرف سے عطا ہے، ان کا فیض جاری ہے، ان کا بحر کرم رواں ہے، ان کی طرف سے ہدایت کے چراغ روشن کیے جا رہے ہیں. ان کے لیے کہہ دیا نا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، کہ بالتحقیق حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. جب ان کی طرف سے عطا جاری ہے تو اب مجھے اور آپ کو اپنے دل کو ٹٹولنا ہوگا کہ اس کے اندر ان کا فیض آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ دیکھنا ہوگا. مثال کے طور پر پھر یہ گلاس آ گیا پہلی مجلس کی طرح. پھر مثال دوں گا. پہلے مثال دی تھی آب قلیل کی آب کر سے. آج ایک اور مثال دیتا ہوں. آقا دیکھیں اگر یہ گلاس، یہ ظرف خالی ہو، مکمل خالی ہو، اس کو میں کسی چشمے کے نیچے سے، کسی جھرنے کے نیچے سے یوں لے کر گزروں، کتنے سیکنڈ لگیں گے اس کو پر ہونے میں؟ اگر یہ خالی ہو، جیسے ہی میں کسی آبشار کے نیچے سے یوں لے کر جاؤں گا فوراً بھر جائے گا. ایسا ہی ہے نا، ثانیے میں بس آپ نے یوں اس سے متصل کیا، آبشار سے متصل کیا، یہ پر ہو گیا. ایسا ہی ہوگا نا. لیکن اگر اس کے اندر میں مٹی بھر دوں، اس کے اندر خس و خاشاک کو بھر دوں، اس کے اندر بجری بھر دوں، اب آپ اس کو نیچے بھی لے کر کھڑے ہو جائیں نا تو نمی کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا دیکھیے. سمجھیے یہ کربلا کو مجھے اور آپ کو اس دید سے دیکھنا ہے. زہیر امام حسین سے بچ بچ کے چل رہے ہیں. ایک مقام پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی خیمہ لگایا جہاں زہیر کا خیمہ تھا. اپنے قاصد کو بھیجا، حجاج بن مسروق کو، مؤذن تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے. حجاج بن مسروق کو امام نے بھیجا امام حسین علیہ السلام نے زہیر کے پاس. زہیر اس وقت دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. استقامت ذہن میں رہے، زہیر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، زوجہ بھی ساتھ میں تھی. قاصد آیا امام حسین کا، یہ فرزند رسول خدا نے آپ کو بلایا ہے. زہیر کچھ دیر سوچنے لگے کہ جاؤں یا نہ جاؤں. توجہ رکھیے گا، جاؤں یا نہ جاؤں. زوجہ نے فوراً زہیر سے کہا اے زہیر کیا ہو گیا آپ کو؟ فرزند رسول خدا بلائیں اور آپ سوچیں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. یہ شرافت کے خلاف ہے. اگر سمجھ میں آیا
کہ استقامت کی راہ میں زن و شوہر کا کردار کیا ہے. اس کردار کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر شوہر دین کے معاملے میں سست ہونے لگے نا، زوجہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بیدار کرے، اور اگر زوجہ سست نظر آئے تو شوہر کی ذمہ داری ہے اس کو بیدار کرے، کیونکہ یہ رشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار نظر آئیں، ایک دوسرے کے لیے مشکل کھڑی کرتے ہوئے نظر نہ آئیں. اور میں آپ کو بتاؤں اس رشتے کے حوالے سے، جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسے بیدار، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب مشکل کشا کا عقد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوا نا، مولا علی کا عقد جناب فاطمہ کے ساتھ ہوا، اور بی بی رخصت ہو کر امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عصمت سے لبریز سوال کیا، ایک معصوم سوال کیا. معصوم سوال کرنے والے ہیں رسول اللہ، خود معصوم ہیں، سوال میں بھی عصمت ہے، جس سے کیا جا رہا ہے وہ بھی معصوم ہے، اور جس کے بارے میں کیا جا رہا ہے وہ بھی معصومہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یا علی کیفا وجدت فاطمہ، اے علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ دیکھیں یہ ایک سوال اگر آپ دنیاوی اعتبار سے مادی نگاہوں سے دیکھیں تو کتنا عجیب ہے، لیکن ایک معصوم سے معصومہ کے بارے میں سوال کر رہا ہے. تو اس سوال کی عصمت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. یا علی کیفا وجدت فاطمہ، اے علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ وہاں سے صاحب نہج البلاغہ نے جواب دیا، نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے اللہ کی راہ میں فاطمہ کو بہترین مددگار پایا. یعنی مشکل کشا کی اگر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. دیکھ رہے ہیں آپ، نعم العون، نعم العون، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے اللہ کی اطاعت میں فاطمہ کو بہترین مددگار پایا. یہ جو علی ابن ابی طالب کی تلوار چل رہی ہے نا، جس کو عنوان مل رہا ہے کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جو کہیں مرحب کو پچھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کہیں عمرو بن عبدود کو پچھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کہیں اسلام کا پرچم زمین میں گاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس علی کے جہاد کے پیچھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کنٹریبیوشن اتنا ہی ہے کہ جب علی جہاد کر کے آتے تھے نا تو تلوار پر کبھی فاطمہ نے زنگ نہیں لگنے دیا، کبھی جناب زہرا نے تلوار پر زنگ نہیں لگنے دیا. تلوار کو اپنے ہاتھوں سے دھوتی ہیں، اس پر روغن لگاتی ہیں، اس کو سیکل کرتی ہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھتی ہیں. جب علی جہاد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا تو جناب فاطمہ آ کر کہتے ہیں، یا علی گھر کے لیے پریشان نہیں ہوئیے گا، آپ کے بچوں کی حفاظت میں کروں گی، چہار دیواری کی حفاظت میں کروں گی. کمال اطمینان کے ساتھ بھیجنے والی ذات علی کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ زن و شوہر کا کردار ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ کردار زن و شوہر ہے آقا، خواتین کا کردار. یا یہ تو چلے معصومہ سلام اللہ علیہ تھی نا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ عصمت کے درجے پر فائز ہیں، آیت تطہیر کا بے درجہ اتم مصداق ہیں. آپ ذرا زہیر کی زوجہ کو آ کر دیکھیں، دین کے بارے میں زہیر کو کیسے انہوں نے بیدار کیا ہے. زہیر بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. ایک مرتبہ زوجہ نے بیدار کیا، زہیر کیا ہو گیا؟ فرزند رسول خدا تمہیں بلائیں اور تم نہ جاؤ. جاؤ سنو تو، دیکھو تو ہوا کیا ہے. اچھا زہیر بھی اسی مسلک کے ہیں جس مسلک کے آگے والے کردار کو میں آپ کے سامنے بیان کروں. عبید اللہ ابن حر جوفی عثمانی المسلک ہیں دونوں، یعنی بنو امیہ کے حامی ہیں، بنو امیہ کے حامی ہیں زہیر بھی، اور ایک اور کردار. لیکن زہیر کے ساتھ کیا ہوا؟ زہیر تھے تو حامی مگر دل کو ظرف کی طرح سے خالی رکھا تھا. آپ فرض کیجئے کہ یہ ظرف خالی ہو، اپنے دل کو زہیر نے خالی رکھا تھا، اس میں کسی غیر کو داخل نہیں ہونے دیا تھا. ادھر زوجہ کے کہنے پر زہیر گئے، اور ادھر امام حسین علیہ السلام کے نور کی تجلی زہیر کے دل پر ہوئی. بس اس آبشار کے پاس زہیر کا جانا تھا، دل نور معرفت سے پر ہو گیا، دل نور معرفت سے پر ہو گیا. ایک اور کردار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ عبرت ہے ہمارے لیے. جب امام حسین قصر بنی مقاتل پر پہنچے، ایک یہ کردار تھا کہ جس کے پاس امام حسین نے اپنے نمائندے کو بھیجا، حجاج بن مسروق کو، زوجہ کے بیدار کرنے پر وہ آیا. جب امام حسین کے پاس آیا نا تو آئے تھے اپنے مسلک کے ساتھ، خیمے سے نکلے ہیں حسینی ہو کر، خیمے سے نکلے ہیں حسینی ہو کر. اب زہیر اس عنوان سے نہیں پہچانے جائیں گے، اب زہیر حسین ابن علی علیہ السلام پر اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو فنا کرنے والے پہچانے جائیں گے.
اب ایک اور کردار میں آپ کو بتاتا ہوں. قصر بنی مقاتل پر امام حسین پہنچے. بہت آپ نے نام سنا ہوگا عبید اللہ ابن حر جوفی. یہ راہزن تھا, اسی مسلک کا تھا جس کے زہر تھے, ساتھ ساتھ راہزن بھی تھا, جنگ میں امیر المومنین کے مد مقابل بھی تھا, گناہوں سے زندگی لبریز تھی. اب یہ حسین جیسے آقا ہیں. آقا ابھی آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہے نا, کیونکہ ذات حسین ابن علی فنا فی اللہ کی منزل پر ہے نا. اب حسین بھی جس کو بخش دیں گویا اس کو خدا نے ہی بخشا ہے. سمجھیں اس بات کو. کبھی ہم شاعری میں کہتے ہیں نا کہ خدا نے نہیں دیا حسین نے دیا. آقا یہاں دینا ایک ہی ہے, جب وہ دے گا جبھی حسین دیں گے. حسین کو جدا کیوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئینہ تمام صفات ہیں. اب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک اور نمائندے کو بھیجا عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس. اس نے آنے سے انکار کر دیا. زہیر کے پاس صرف حجاج کو بھیجا تھا, حجاج بن مسروق کو. زہیر آ گئے تھے. اس نے نمائندے کے کہنے پر نہیں آیا. امام حسین کاروان ہدایت لے کر, سامان ہدایت لے کر, اسباب ہدایت لے کر خود عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے کی طرف گئے. امام حسین خود بے نفس نفیس امام حسین پہنچے. اس نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. امام حسین نے اس کو دعوت دی, کہا تم نے اپنی زندگی بڑی آلودگیوں میں گزاری ہے, لشکر حق کی طرف آ جاؤ, گناہ بخشوا دوں گا, گناہ بخشوا دوں گا. کہا یمنا رسول اللہ, دور ہی اس لیے جا رہا تھا کہ آپ کو نہ دیکھوں, آپ خود میرے پاس آ گئے. آپ ایسا کیجئے, یہ میرا گھوڑا لے جائیے, یہ کچھ دینار لے جائیے, یہ تلوار لے جائیے. امام نے کہا نہیں, مجھے یہ نہیں چاہیے. نہ تمہارا گھوڑا چاہیے, نہ تمہاری تلوار چاہیے, نہ ہی تمہارے دینار چاہیے. اگر اس کربلا کے واقعے کو اگر آپ 1400 سال پرانا واقعہ سمجھیں گے نا, تو پھر ہم سے بطور ثواب یہاں سے 2 آنسو لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. لیکن اگر اس کو درس زندگی سمجھیں گے تو حسین ابن علی علیہ السلام مجھ سے اور آپ سے ہم کلام دکھائی دیں گے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ میرے آقا مجھ سے کلام کریں؟ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا کردار خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ مجھ سے مولا کہے نہیں مجھے تمہاری سواری نہیں چاہیے, مجھ سے کہیں مجھے تمہاری خطابت نہیں چاہیے, پڑھنے والوں سے کہیں مجھے تمہارے سوز و سلام نہیں چاہیے, مجھے تم چاہیے ہو. تم میں سے کتنے افراد ہیں جو میری راہ میں آنے والے ہیں استقامت کے ساتھ؟ پھر سید الشہداء کا جملہ میرے سامنے آئے, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں, الدین لائق علی السنتہم, دین ان کی زبان پر ایک ذائقے کی مانند ہے. جب بلاؤں میں گرفتار ہوتے ہیں نا, قلت دیانون, تو دیندار بڑے کم نظر آتے ہیں. کہا مولا میرا گھوڑا لے جائیے, ابن رسول اللہ میرا گھوڑا لے جائے. کہا نہیں چاہیے. پیسے لے جائیے, نہیں چاہیے. تلوار لے جائیے, نہیں چاہیے. ایک طرف امام نے اپنے قاصد کو بھیجا, ہدایت دل میں اتر گئی. ایک طرف خود چل کر گئے مگر ہدایت دل میں نہیں اتر رہی. اب سمجھ میں آیا کہ زہیر کا دل ایسا ہی پاک تھا کہ جیسے ہی گیا متصل ہوا, پر ہو گیا ہدایت سے. لیکن عبید اللہ نے اپنے دل کو کثافتوں سے پر کر لیا تھا, نجاستوں سے پر کر لیا تھا, غلاظتوں سے پر کر لیا تھا. اب حسین ابن علی علیہ السلام بہر بے کرائے ہدایت لے کر بھی اگر جا رہے ہیں نا, تو اس پر اثر نہیں ہو رہا. کمی حسین کی عطا میں نہیں ہے, کمی اس کی ظرفیت میں ہے. امام حسین نے کہاں کمی کی؟ آگا امام حسین تو سب کے لیے عطا کر رہے ہیں. امام حسین سب کو عطا کر رہے ہیں. جتنے افراد بھی کربلا میں امام حسین کے پاس آئے, امام حسین نے سب کو عطا کیا. وہاں مسیحی تھے, آ گئے, حسینی بن گئے. اور لجام فرض پر ہاتھ ڈالنے والے تھے, حسینی بن گئے. وہ 2 خارجی بھائی آخری وقت میں آ گئے, حسینی بن گئے. زہیر الگ مسلک کے تھے, حسینی بن گئے. آج بھی حسین ابن علی علیہ السلام کا مکتب یہ ہے کہ جو یہاں آ رہا ہے حسین ابن علی علیہ السلام کے در پر آ رہا ہے, جو یہاں آ رہا ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنے علاقے میں, ہمارے میں ایک رواج ہے اور آپ کے یہاں بھی ہوگا یقیناً, یہاں پہ رہتے رہتے ظاہری بات ہے کچھ محدودیتیں ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا. شب عاشور ہمارے گھروں میں بھی جو اذاخانے سجتے ہیں نا, ہم ان کے دروازے کھول دیتے ہیں. ہمارے فرہنگ ہے, کلچر ہے یہ ہمارا, کہ ہمارے گھروں میں اذاخانے سجائے جاتے ہیں. ایسے ہی شب عاشور اذاخانوں کے پردے کھول دیے جاتے ہیں. نہ صرف پردے کھولے جاتے ہیں, گھروں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ فرش ازا کارخانہ حرسازی ہے. یہاں ہور تیار ہوتے ہیں.
ہم دروازے کھول کر بتاتے ہیں بھائی جس کو حر بننا ہے وہ ادھر آ جائے، جو بھی حر بننا چاہ رہا ہے ادھر آ جائے. یہ ہے مائیت اس فرش ازا کی اس کربلا سے، یہ ہے مائیت اس فرش ازا کی اس کربلا سے. لیکن اس پہ استقامت چاہیے، اور جب استقامت آ جائے نا آغا، تو آپ کو استقامت کے درس کے لیے بہترین مدرسین کربلا سے ملیں گے. ایک کا نام ہے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، تو دوسری بی بی کا نام ہے حضرت زینب اولیاء مقام صلوات و سلام اللہ علیہا. مل کے صلوات پڑھے محمد بان. اور ایسی استقامت جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ نے کربلا کے میدان میں دکھائی ہے کہ آپ یہ سنتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا جناب زینب نے. یہ استقامت سیدہ زینب ہے. صرف جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس لا الہ الا اللہ کے اعلان کو ادا نہیں کیا زبان سے، بلکہ اس اعلان کو وفا بھی کیا زینب نے. کس طرح سے حجت خدا کے ساتھ. اور جناب زینب کا عنوان اگر آپ دیکھیں، ایک طرف ان کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، دوسری طرف ان کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے، اور تیسرا لقب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہے عقیلہ بنی ہاشم. تو اس مائیت کی منزل کے لیے جو میں نے آیت پڑھی تھی من المومنین رجال، تو اس لفظ رجال کی وجہ سے نساء مایوس نہ ہوں. مائیت کی منزل مانویت کی منزل ہے. یہاں پہ مرد و عورت جدا جدا نہیں ہیں. یہاں پہ قرآن کہہ رہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ. جو بھی عمل صالح کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے. شرط ایمان کی ہے. اگر خواتین بھی سیدہ کونین سے متصل ہو جائیں اور سیدہ کی کنیزی اختیار کریں، تو سیدہ کی کنیزی کا اثر کیا ہے؟ اگر فضہ حبش کی شہزادی بن کر رہتی تو آج کوئی نام بھی نہ جانتا. یہ کنیزی سیدہ کا اثر ہے کہ فضہ کے قدموں کی خاک کو علماء اپنے اماموں کی زینت دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی قبر میں رکھنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے گھر کو چھوڑ دیا جو شاید رقبے کے اعتبار سے شاید بڑا ہو، فاخرہ لباس کو چھوڑ دیا جو شاید اس گھر سے زیادہ بہترین ان کو وہاں مل رہا، اچھی غذاؤں کو چھوڑ دیا، پیمن لگا ہوا لباس پہنا، فاقے برداشت کیے، ظاہراً ایک محدود گھرانے میں رہیں. لیکن جب فضہ سے کسی نے پوچھا نا، حضرت ابن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، جلیل القدر صحابی ہیں، پوچھ لگے فضہ آپ کے نزدیک جنت کیا ہے؟ کہا عبداللہ ابن مسعود کتنے سال آپ رسول اللہ کے ساتھ رہے؟ کہا اتنے سال. کہا پھر بھی آپ کو جنت کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی؟ فضہ سے جنت کے بارے میں پوچھتے ہیں. فضہ کے سامنے جنت روز روشن کی طرح آیا ہے. جب صبح اٹھتی ہوں نا تو جنت کے سرداروں کے چہرے کی زیارت کرتی ہوں. جب صبح اٹھتی ہوں تو جنت کے سرداروں کے چہرے کی زیارت کرتی ہوں اور سیدہ نساء العالمین کی خدمت کرتی ہوں، اور علی ابن ابی طالب جو سید الاوصیاء ہیں ان کو سلام کرتی ہوں. تو فضہ سے آپ جنت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں کہ جنت میں ان کے جوار میں رہیں. فضہ اسی گھر میں رہتی ہے جو ان کا گھر ہے. یہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ کا مانگ. کوئی پہچانتا فضہ کو؟ میمونہ نام تھا. کوئی پہچانتا جناب میمونہ کو اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت نہ کرتی؟ یہ سیقل جو ان کو کیا ہے نا، خدمت سیدہ کونین صلوات و سلام اللہ علیہ نے کیا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مائیت کی منزل پر آئیں. مائیت کی منزل خدیجہ سلام اللہ علیہ کے کردار کو دیکھیے، جناب زہرا کے کردار کو دیکھیے، جناب خدیجہ کی سیرت کو دیکھیے، جناب زہرا کی سیرت کو دیکھیے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار و سیرت کو دیکھیے. نقش قدم پر چلتی ہوئی نظر آئیے. جب نقش قدم پر چلیں گی نا تو آپ کو بھی مائیت کی منزل ویسے ہی ملے گی جیسے عباس کی سیرت پہ چلنے والوں کو مائیت کی منزل ملتی ہے، جیسے حر کی سیرت پر چلنے والوں کو مائیت کی منزل ملتی ہے. وہب کی ماں کربلا میں موجود ہیں. اولاد انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. وہ اولاد جو وہب جیسی ہو، وہ اولاد جو اکلوتی ہو، وہ اولاد جس کو بے بگی میں پالا ہو، وہ اولاد جس کی ابھی شادی ہوئی ہو. 9 بیہاتہ جوڑا ہے نا وہب کا. جب ماں کے پاس سر لا کر دیا گیا نا، ماں نے یہ کہہ کر سر کو واپس کر دیا، ارے جس کو حسین کی راہ میں دے دیا اس کو لینا کیسا؟ اگر یہ منزل الگ ہے، یہ شان الگ ہے، یہ رفت الگ ہے. میں ایک مقام پر شہر کراچی میں یہ کہہ رہا تھا، جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں بل وغیرہ کے حوالے سے، کسی بھی قوم کو ڈرانے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ آغا 3 عوامل ہیں. 3 وجوہات کی بنا سے کوئی قوم ڈرتی ہے کسی بات سے، یا موت کے ذریعے، یا اسیری کے ذریعے، یا فخر و فاقہ کے ذریعے. یہی ہے نا.
اس کربلا کی مائیت کی وجہ سے اور فرش ازا کو کربلا بنانے کے سبب میں اور آپ ان تینوں خوفوں سے باہر ہیں. ولی خدا کی صفات آپ نے دیکھی, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ ان کو ماضی کا خوف ہے نہ مستقبل کا حزن ہے. یہ فرش ازا مجھے اور آپ کو ولی بناتی ہے. توجہ رکھیے گا کیسے, بس یہی بیان کروں گا پھر آپ کی زحمت تمام, تاکہ مائیت سمجھ لیں ہم. کیسے فرش ازا مجھے اور آپ کو شجاع بناتی ہے, کیسے فرش ازا پر میرے اور آپ کے پاس استقامت آتی ہے. اگر تربیت کی ہے اس فرش ازا نے, ان جوانوں سے کہوں گا کہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کا کوئی نہ کوئی حصہ ہو. محض آپ صرف آ کر یہاں سے اٹھ کر جائیں نا, محض یہاں سے آ کر میں اور آپ تبرک کو لے کر جائیں نا, اس تبرک کے ساتھ ساتھ مانوی تبرک میرے اور آپ کے دل میں جائے, جو حسین ابن علی کی تعلیمات ہیں, جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ ہے, جو ان کا ساتھ دینے کا ادعا ہے. اگر آپ ساتھ دیں گے نا, بعید نہیں ہے وہاں سے جواب آئے کہ یہ ہمارا ساتھ دینے والا ہے. اگر آپ شیعت کی منزل پر آئیں گے نا, تو وہاں سے جواب آئے گا یہ ہمارا شیعہ ہے. اگر آپ ان کے سامنے کچھ پیش کریں گے نا, تو وہاں سے ایسا نہیں کہ جواب نہ آئے. میرے استاد نے ایک مرتبہ درس قرآن دیتے ہوئے ایک دم ہم تمام طالب علموں سے کہا کہ بیٹا کبھی اگر ان کی طرف سے کچھ ملے تو اس پر فخر نہ کرنا. ان کی طرف سے کچھ مل جائے اس پر فخر نہ کرنا. یہ جملہ میں بار بار بیان کرتا ہوں, سمجھیں. ہمیں سب چیزیں انہی کی طرف سے ملی ہے نا. یہ ممبر پر بیٹھنے کا مقام ان کی طرف سے ہے, یہ آپ کا فرش ازا پر آ کر بیٹھنے کا مقام ان کی طرف سے ہے, یہ جو ہم رزق کھا رہے ہیں نا, یہ ان کی طرف سے ہے, یہ جو ہماری اولادیں پروان چڑھ رہی ہیں نا, یہ ان کی طرف سے ہے, یہ جو ہم حسین حسین کہہ پا رہے ہیں نا, ان کی طرف سے ہے. کہ اگر ان کی طرف سے کچھ ملا ہے نا, اس پر فخر نہ کرنا. بڑا تعجب ہوا ہم طالب علموں کو, سب کی ایک دم پیشانی پر بل آ گئے. پھر کس چیز پر فخر کریں؟ جب ان کی عطا پر فخر نہ ہو تو کس کی عطا پر فخر ہوگا؟ جواب دیا, سمجھ گئے ہماری الجھن کو. کہا کہ میرا پورا جملہ سنو, ان کی طرف سے اگر کچھ ملے تو اس پر فخر نہ کرنا, کیونکہ جب وہ دیتے ہیں تو چہرے نہیں دیکھتے, اپنوں کو بھی دیتے ہیں پرایوں کو بھی دیتے ہیں. ان کی عطا سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ تم ان کے اپنے ہو, لیکن اگر وہ تم سے کچھ لیں تو سمجھ جانا تم ان کے اپنے ہو, کیونکہ وہ کسی سے لیتے نہیں ہیں مگر اس سے کہ جو ان کا اپنا ہو. توجہ ہے؟ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کبھی کسی سے نہیں لیا. آپ اگر ان کی راہ میں قدم آگے بڑھائیں گے نا آگا, وہاں سے آئے گی سند. ایک تاریخ میں نام ہے برہ نامی دیوانے کا, عجب معاملہ ہے, سن رکھا ہوگا آپ نے. کسی بستی میں رہتا تھا, مولا کا بڑا عاشق تھا. لوگ اس کے ساتھ تماشا کرتے تھے, جوان مذاق اڑاتے تھے, اس کا ہنسی اڑاتے تھے. ایک دن ایک قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا زیارت امام کے لیے. اس برہ سے آ کے کہہ دیا, عاشق تھا, امام کی زیارت چاہتا تھا, پیسہ تھا نہیں, اسباب تھے نہیں. آ کے کہہ دیا کہ کل تو قافلہ جا رہا ہے, تم یہیں ہو؟ پہنچ گیا قافلے والوں کے پاس, کہا کربلا جا رہے ہو, مجھے بھی لے کر چلو. اب انہوں نے کہا کہ اس سے کون بحث کرے گا؟ کہا کہ کل عصر کے بعد آ جانا. اس کو عصر کے بعد بلایا, قافلہ صبح صبح نکل گیا. یہ عصر کے بعد مقررہ مقام پر پہنچا, قافلہ جا چکا. اب جب اطلاع ملی نا, قافلہ چلا گیا تھا کہ مائیت یہ ہے. جب پتہ چلا نا قافلہ جا چکا, وہیں سے اس نے صدری, مولا مجھے سب چھوڑ کر چلے گئے. چشمے زدن میں ایک پلک کے جھپکنے میں اپنی بستی سے کربلا پہنچ گیا. اپنی بستی سے کربلا پہنچ گیا, زیارت کی نجف اشرف پہنچا. وہاں قافلے والوں کا آمنا سامنا ہوا. ہم تو چھوڑ کر آئے تھے. اچھا, یہ کوئی جدید دور تو ہے نہیں جس میں ایک سواری نکل گئی تو دوسری موجود ہے. اس وقت قافلہ طے ہونے کے لیے سالوں لگتے تھے. پہنچ گیا, نجف اشرف میں پہنچا. قافلے والوں سے جب ملا, کہا کب آئے؟ کہا جس وقت تم نے وہاں بلایا تھا. کہا کتنے دن لگے؟ کہا کوئی دن نہیں لگے. کہا کھایا پیا کیا؟ کہا یہ عطا کرتے ہیں, یہ عطا کرتے ہیں, کھاتے ہیں ہم. کہا اچھا. اب پھر وہ جو چند ایک جوان تھے جن کو ہر چیز میں مسخرہ سوچتا ہے, انہوں نے کہا تمہیں علی ابن ابی طالب نے کوئی سند دی؟ کہا کیسی سند؟ کون سی سند؟ کہا جنت کی سند. کہا جنت کی سند مجھے تو نہیں ملی. کہا ہمیں تو ملی ہے.
ایک سبز برگا دکھا دیا, پرچہ دکھا دیا کہ دیکھو یہ سند ہے. اب برا گیا, برا نام تھا اس کا, گیا اور جانے کے بعد شاید نام بر ہو, اس کو عرفیت کے طور پہ برا کہتے ہیں, جا کر زری سے لپٹ گیا کہ مولا سب کو سند دے دی, مجھے نہیں دی. سند کے بغیر اب برا نہیں جائے گا یہاں سے. لپٹ گئے زری پہ, رونے لگا, امام علی سے توسل کرنے لگا. بالآخر ایک برگا ہاتھ میں آیا, لکھا ہوا تھا برا بری النار بے حکم حیدر کرار. زندہ آباد, زندہ آباد. عطا میں کمی نہیں آگا, عطا میں کمی نہیں ہے, لینے والا دل ہو, پاکیزہ صفات ہو. اچھا یہ چشم زدن میں وہاں کیسے پہنچا؟ لوگوں کو اس پر حیرت ہوتی ہے نا, علی 40 جگہ کیسے تھے؟ ارے علی کے 40 جگہ ہونے پر حیران نہ ہو. علی کے خاندان سے محبت کرنے والا ایک شخص چشم زدن میں اپنی بستی سے کربلا پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. شرط ہے کہ مائیت کی منزل پر آ جائے, منزل مائیت پر آ جائے. اور آغا یہ سارے کمال جو مجھے اور آپ کو کمال لگتے ہیں نا, کہ ایک پلک جھپکتے یہاں سے وہاں پہنچ گئے, یہ ان کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. یقین جانی یہ ان کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. ان کا ایک اشارہ کافی ہے, ایک اشارہ کافی ہے. جو ہاتھ پر آ کر سنگریزے رسول کے ہاتھ پر آ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں, سنگریزے کلمہ نہیں پڑھ رہے. توجہ کیجئے گا, ہاتھ پر آئے رسول اللہ کے, کلمے کی آواز لوگوں نے سنی, شہادت کی آواز لوگوں نے سنی. رسول کے ہاتھ پر آتے ہی یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ میرے اور آپ کے کانوں سے حجاب ہٹ گئے. ان مطالب کو سمجھیے. سنگریزے تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ تو پہلے بھی کلمہ پڑھ رہے تھے. یہ جناب انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ادھر رسالت مواب کے ہاتھ پر آئے, انہوں نے کلمہ سنا اور اس کے بعد دور گئے. معاملات کو سمجھیے. ہلال بن نافع کی روایت ہے, ہلال بن نافع کہتا ہے کہ عاشورے کا دن گزر رہا تھا. دیکھیں کبھی کبھار ان روایات کو دقت سے سوچا کریں, اور میں آپ کو بتاؤں یہ معاملات اکثر خداوند متعال مجھے اور آپ کو توفیق دے نماز شب کے وقت حل ہوں گے. یہ نسخہ بتایا ہے, یہ نسخہ بتایا ہے. یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے. آپ نے جو اسلام میں راتوں کا تصور سنا ہے نا, لیلۃ القدر رات, لیلۃ المبارکہ رات, لیلۃ البراء رات, لیلۃ العاشور رات. اس رات کا عرفان سے بڑا تعلق ہے. جس نے اپنی راتوں کو آباد کر لیا نا, اس کے لیے منزل آسان ہو جائے گی, یہ راہیں آسان ہو جائیں گی. ہلال بن نافع بیان کرتا ہے, رپورٹر ہے, بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عاشور کا دن گزر رہا تھا, حسین ابن علی علیہ السلام کے چہرے کا نور بڑھ رہا تھا. سوال آگا, روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی, سوال یہ ہے کہ نور حسین تو پہلے ہی اکمل تھا, یہ نور حسین بڑھ رہا تھا یا آپ کی نگاہوں سے حجاب ہٹ رہا تھا؟ یہ الگ الگ لوگوں کی نگاہوں سے عاشورے کی وجہ سے حجابات ہٹ رہے تھے. اب کچھ کچھ پہچان رہے تھے حسین یعنی کیا, جس بات کو زینب اولیاء مقام نے پہچان لیا تھا, جس بات کو وہب کی ماں نے جناب زینب کی کنیزی کی وجہ سے پہچان لیا تھا, جس بات کو دیگر فداکار افراد نے پہچان لیا تھا. لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا حسین یعنی کیا. ان روایات کی طرف توجہ کریں بس عزیزان محترم. وہ نور جو عاشورہ کی وجہ سے مجھے اور آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا, اس نور کو ماند کرنے کے لیے پورے سرمائے لگا دیے گئے. مگر سلام ہو سیدہ زینب کا, سلام ہو سیدہ زینب پر کہ بی بی نے جو فداکاری انجام دی ہے نا, اگر اس فداکاری کو سمجھیے, یہ جناب زینب نے ہماری ماؤں کو حوصلہ دیا ہے. 3 عوامل تھے نا خوف کے, جناب زینب کی وجہ سے وہ خوف چھٹ گئے.
نہ موت کا خوف رہا اسی عزاداری کی وجہ سے، نہ اسیری کا خوف رہا اسی عزاداری کی وجہ سے، اور نہ ہی فقر و فاقے کا خوف رہا اسی عزاداری کی وجہ سے۔ کیسے؟ زینب نے تربیت کیا ہے نا۔ جناب زینب کے روضے پر ایک لبنانی جوان شہید ہوا، روضے کے مینار کے چراغ کی وجہ سے، کہ زینب کے حرم کا چراغ باقی رہے، روشنی باقی رہے۔ جوان نے اپنی جان قربان کر دی، سینے پہ گولیاں کھا لی۔ لاش آئی، ماں شیرنی تقسیم کرتی ہوئی نظر آئی اور اللہ کی بارگاہ میں کہتی پروردگار ایک دیا تھا اس کو زینب کی راہ میں قربان کر دیا، اگر تو چند دیتا تو بھی زینب کی راہ میں قربان کرتی۔ یہ حوصلہ مائیت سے آتا ہے، یہ استقامت مائیت سے آتی ہے۔ میرے اور آپ کے طرز عمل میں اس عزاداری میں بڑی جرت و شہامت و استقامت کا درس ہے آغا۔ کسی بھی قوم کو 3 چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے نا، موت سے، بھوک پیاس افلاس سے، فقر و فاقے سے، اسیری سے۔ عزاداری نے دیکھے مسئلہ کیسے حل کیا۔ ہمارے ایک دوست یوم علی اصغر ہر سال محرم میں پہلے جمعے کو منایا جانے لگا ہے، توجہ رکھیے اس جانب، عالمی یوم علی اصغر، یعنی پوری دنیا میں ایک ساتھ جناب علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے جمعے کے دن، ماہ محرم کے پہلے جمعے کو۔ اس میں بچوں کے لیے کفن بنا کر بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہنائے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست جو اس کام کو انجام دیتے ہیں ایران میں ہی، مختلف علاقوں میں وہ کفنیاں بنا کر بھیجتے ہیں، کہنے لگے مولانا پچھلی دفعہ لاکھوں کی تعداد میں بتایا کہ 1 لاکھ یا 1 لاکھ کچھ ہزار کفنیاں تیار کی تھیں، وہ کم پڑ گئیں، اس سال زیادہ کفنیاں بنانی پڑیں گی۔ میں نے کہا آقا خیریت اتنی زیادہ؟ کیونکہ سرمایہ لگتا ہے اس پر۔ میں نے کہا کوئی اس کا نیم البدل ہے پچھلے سال والے؟ کہا مولانا بڑی شرمندگی ہوتی ہے، دیکھیں کیسے فطرت کے دھارے کو اس عزاداری نے میری اور آپ کی جہت دی ہے۔ ماں بچوں کو آغوش میں لے کر آ رہی ہیں، آپ ذرا عام حالت میں چھوڑ دیجئے، آپ ایک شوہر اپنی اولاد کے لیے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے، ایک شوہر اپنی زوجہ سے کہے کہ ذرا بچے کو کفن پہنا کر دکھاؤ کیسا لگتا ہے، ماں کی کیفیت کیا ہوگی آغا؟ ماں کا جواب کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں نا بہتر۔ ماں سب ماننے کو تیار ہوگی، اپنے بچے کو کفن نہیں پہنائے گی۔ یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا کہ مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو لے کر یوم علی اصغر پر آتی ہیں اور آ کر منتظمین سے کہتی ہیں ایک کفن دے دو، اپنے لال کو پہناؤں گی۔ جس قوم کی تربیت حسین پر قربان ہونے کے لیے ہو، اس کو موت سے خوف آئے گا۔ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ اسیری کا۔ ہماری مائیں جو ہمیں اسیر بناتی ہیں نا، یہ تو اب ہم نے کر لیا ہے نا، اس میں یاقوت و زمرد و زرخون جڑواتے ہیں، یہ سمبولک چیزیں تھیں۔ یہ جو ماں ہمیں اسیر بنا رہی ہے نا، کیوں بنا رہی ہے؟ اس لیے بنا رہی ہے کہ بیٹا اگر حسین کی راہ میں اسیر ہونا پڑے نا، فخر کرنا، یہ تمہارے لیے سعادت ہے کہ حسین کی راہ میں اسیر ہو۔ اور ماں جو ہمیں فقیر بناتی ہے نا، اور گلے میں جھولی ڈال کر مجلس کے باہر کھڑا کر دیتی ہے کہ حسین کے نام پر مانگو، یعنی اگر تمہیں حسین کی راہ میں فقیری اختیار کرنی پڑے نا، اس فقیری پر خوش رہنا، مگر حسین کے ساتھ رہنا، حسین کو چھوڑ کے نہ جانا۔ یہ عزائے امام حسین علیہ السلام، اور یہ سلیقہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں دیا۔ بس عزیزان محترم، بی بی نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، شب عاشور لے کر بیٹھی، بچوں سے کہا ہے میرے بچوں کل قربانی کا دن ہے، جعفر طیار کے پوتے ہو تم، حیدر کرار کے نوازے ہو، جنگ کے آداب تو معلوم ہے نا، تمہارے استاد عباس ہیں۔ کہا مادر گرامی کل آپ کو ہم جنگ کر کے دکھائیں گے، آپ کو نانا کی جنگ یاد آ جائے گی۔ روز عاشور آیا، اصحاب کے لاشیں آئے، انصار کے لاشیں آئے، بنی ہاشم کی باری آئی، علی اکبر کا لاشا آیا، اور بنی ہاشم جناب عباس کے بھائیوں کا لاشیں آئے، جناب عباس کے بچوں کے لاشیں آئے۔ اب جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ خیمے میں ٹہل رہی ہیں، ایک مرتبہ بچے نظر آئے، بلایا، کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا مادر گرامی ہم کیا کریں، ہم جانا چاہتے ہیں، مامو جان اجازت نہیں دے رہے۔ بالآخر بچوں کو اجازت ملی، بچے میدان کارزار میں گئے، بہترین جہاد کیا، بہترین جہاد، تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں ہے، بہترین جہاد کیا، کم سن ہیں، بہترین جہاد کیا۔ عباس استاد ہے نا، جعفر طیار کا خون ہے نا، علی مرتضیٰ کا شیر ہے نا، بہترین جہاد کیا۔ بالآخر
دشمنوں چار جانب سے حملہ کیا، زخمی ہو کر گھوڑوں سے گرے، خیموں کا رخ کیا، کہا یا خالہ ہو ادرکنی، اے میرے مامو جان میری مدد کے لیے آئیے۔ ادھر سے امام حسین علیہ السلام سرانے پہنچے، ادھر سے جناب عباس سرانے پہنچے۔ دونوں بچوں کی ابھی جان باقی تھی، خیمے میں اٹھا کر لے کر آ گئے بچوں کو۔ اب جب بچوں کو خیموں میں لائے نا، جناب زینب کا اس سے پہلے دستور یہ تھا کہ ہر شہید کے لاشے پر سب سے پہلے جناب زینب حاضر ہوتی تھی۔ اگر کسی شہید کی بیوہ ہے اس کو تسلی دیتی، اگر کسی کی ماں ہے اس کو تسلی دیتی، اگر کسی کی بیٹی ہے اس کو تسلی دیتی۔ ہر شہید کے لاشے پر زینب سب سے پہلے نوحہ کونا نظر آئیں، مگر جب بچوں کے نیم جا بدن آئے ہیں نا تو زینب خیمے میں نظر نہیں آ رہی۔ فضا کو بھیجا گیا، دیکھا جناب زینب اپنے خیمے میں سر کو خاک پر رکھے پروردگار عالم کی حمد کری، پروردگار زینب کی قربانی کو قبول فرما۔ بی بی کو اٹھا کر لایا گیا، کہا جاتا ہے دونوں لاشوں کے دونوں جسموں کے درمیان بی بی آ کر بیٹھ گئیں، بچوں کی سانسیں چل رہی تھیں، نہ جانے آنکھوں ہی آنکھوں میں ماں اور بیٹوں کے درمیان کیا بات ہوئی۔ بڑے بیٹے نے کہا اماں قسم لے لو دریا پر گئے تھے مگر مجال ہے جو کام و دہن کو آب فرات سے تر کیا ہو۔ رضایت کا اظہار کیا، بچوں کی روح پرواز کر گئی، شکر کا سجدہ ادا کیا۔ وہی زینب جو علی اکبر کو روئیں، وہی زینب جو قاسم کو روئیں، وہی زینب جو اصغر کو روئیں، وہی زینب جو دوسرے شہداء کے لاشوں پر روتی ہوئی نظر آئیں، اپنے بچوں کے لاشوں پر زینب نے گریہ نہ کیا۔ جناب زینب اسیر ہوئیں، کربلا سے چلیں، حسین کے لاشے پر خود کو گرایا، مرثیہ پڑھا، وا جدہ ھذا حسین مرمل بالدماء و مقطع الاعضاء و بناتک سبایا، لیکن اون و محمد پر نہ روئیں۔ کوفہ پہنچیں، شہداء کے سر کو دیکھ کر روتی رہیں، کبھی با حسینہ کہا، کبھی با اکبرہ کہا، کبھی با عباسہ کہا، مگر اون و محمد کو نہ روئیں۔ زینب اولیاء مقام کوفہ سے شام پہنچیں، شام میں کبھی بھائی کی یاد ستائی با حسینہ، کبھی حجاب کی یاد آئی با عباسہ، کبھی جناب زینب کو قاسم کی یاد آئی کہا با قاسمہ، لیکن اون و محمد کا نام نہ لیا۔ کل بیان کیا تھا نا، جب شہداء کے سر آئے، جب بھی جناب زینب نے اون و محمد کا ماتم نہ کیا، کربلا پہنچ کر حسین کی قبر پر ماتم کیا، کبھی اکبر کا پرسا، کبھی قاسم کا پرسا، کبھی عبداللہ ابن حسن کا پرسا، کبھی عباس کا پرسا، کبھی عبداللہ کا پرسا، کبھی جعفر کا پرسا، لیکن اون و محمد کا نام نہ لیا۔ جناب زینب 3 دن کے بعد کربلا سے اٹھیں اور مدینہ کی طرف چلیں۔ اب جب مدینے میں قافلہ پہنچا نا، مدینے کے باہر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا قافلہ ٹھہرا دیا گیا، امام سجاد نے خیمہ لگوا دیا گیا، بشیر بن جزلم کو بلایا گیا، کہا بشیر تو شاعر ہے نا، تیرا باپ بھی شاعر تھا، ذرا جا کر مدینے میں ہمارے آنے کی خبر تو کر دے۔ کہا جمعے کا دن تھا جب اہل حرم کا قافلہ مدینے میں وارد ہوا۔ اب جب بشیر گیا نا ندا دیتے ہوئے، گلے میں شال عزا ہے، ہاتھ میں عباس کا پرچم ہے، ایک مرتبہ اعلان کر رہا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اے مدینہ والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین کربلا میں مار دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ مدینہ کے دروازے کھلنے شروع ہوئے، ایک مرتبہ بنی ہاشم کے محلے میں پہنچا، ندا بلند کی، ایک دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئی، سر تپاسیہ چادر میں مستور تھی۔ کہا بشیر تو نے کیا کہا؟ کہا حسین کربلا میں مارے گئے۔ زمین پر بیٹھ گئی، خاک کو اٹھا کر سر پر ڈالا، ایک مرتبہ عراق کا رخ کیا، اے عباس تیرے ہوتے ہوئے میرا حسین مارا جائے، میں تجھے دودھ نہ بخشوں گی۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا اے بی بی آپ کا تعارف؟ کہا ام البنین فاطمہ کلابیہ، عباس کی مادر گرامی۔ کہا بی بی سنا یہ ہے عباس نے بڑی بہترین جنگ کی۔ کہا کہاں ہے قافلہ؟ کہا ابھی مدینے کے باہر ہے، ابھی رسول اللہ کے روضے پر حاضر ہوگا۔ قافلہ رسول کے روضے کی طرف بڑھا۔ روایت میں ہے کہ جمعے کا دن تھا جب یہ قافلہ مدینہ میں وارد ہوا، اتنا کوہرام بپا ہوا، اتنا کوہرام بپا ہوا کہ سب چیزیں معطل ہو گئیں۔ ایک مرتبہ زینب نانا کے روضے پر پہنچی، خود کو ناقے سے گرایا، بیویاں حرم میں داخل ہوئیں، رسول کی قبر مبارک سے لپٹ گئیں۔ نانا نواسی آ گئی، نانا تیری زینب آ گئی، نانا بیویاں لٹ کر آ گئیں۔ ایک مرتبہ ام البنین بنی ہاشم کی خواتین کے ساتھ رسول کے روضے پر آئیں اور آ کر کسی بی بی سے پوچھا بیبیوں ان میں سے زینب کون سی ہے؟ دیکھا ایک سفید
سفید بالوں والی ضعیفہ قبر رسول سے لپٹ کر رو رہی ہے، کہا یہ زینب ہے، تڑپ کر کہنے لگی ارے یہ زینب کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے گلے سے لگایا، اماں کربلا میں بھرا گھر اجڑ گیا، اماں کربلا میں آپ کا عباس مارا گیا۔ کہا جاتا ہے جناب ام المؤمنین نے کہا بی بی بس اتنا بتا دیجئے کہ جب میرا حسین قتل کیا گیا میرا عباس کہاں تھا؟ کہا اماں عباس کے ہاتھ قلم ہو گئے، عباس گھوڑے سے گر گیا، عباس شہید ہو گیا، بعد میں حسین کا سر قلم ہوا، ہمارے سروں سے چادریں چھنی۔ جناب زینب نے رسول کے روضے کی طرف توجہ کی، ایک گٹھری کو نکالا، یہ کہہ کر گٹھری کو کھولا نانا جب مسافر آتا ہے، نانا جب کوئی مسافر آتا ہے تو سوغات لے کر آتا ہے نا، آپ کی نواسیاں بھی سفر سے آئی ہیں، یہ کہہ کر حسین کا خون آلود کرتا نکالا، تربت رسول خدا پر بچھا دیا، قبر لرزنے لگی، یا رسول اللہ حسین کا کرتا برداشت نہ ہوا۔ کل روزے عاشورا جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا، بس عزیزان محترم زینب حسین کے گھر میں آ گئی، سب کا پرسہ لیا، کبھی مدینے والیوں سے عباس کا پرسہ لیا، کبھی مدینے والیوں سے قاسم کا پرسہ لیا، کبھی مدینے والیوں سے اکبر کا ماتم کیا، اپنے بچوں کو یاد نہ کیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کو لینے کے لیے آئے، امام سجاد سے کہا آقا میرا گھر ویران ہو گیا ہے، اگر اجازت دے تو آقا زادی کو اپنے گھر لے جاؤں۔ کہ عبداللہ آپ شوہر ہیں، آپ کا اختیار ہے۔ زینب فرش عزائے حسین سے اٹھی، ماں کی قبر سے ہوتے ہوئے گھر کی طرف چلی، زینب کو گھر نظر آیا، گھر کا در نظر آیا، گھر میں داخل ہوئی، خاک زمین پر بیٹھ گئی، خاک کو اٹھا کر سر پر ڈالا، اے عبداللہ کلیجہ پھٹا جاتا ہے، ارے سال گزر گیا، زینب کو کسی نے ماں کہہ کر نہ پکارا، اے عبداللہ صفے ماتم بچھائیے، اب زینب آنو محمد کا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی، خدا راضی